الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل صد احترام بھائیو بزرگوں دوستو، آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 اور 134 تلاوت کی ہے، چوتھے پارے سے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور تم دوڑ لگاؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض، جس کی وسعتیں زمین و آسمان جتنی ہیں. اعدت للمتقین، یہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. الذین ينفقون، وہ لوگ جو کہ خرچ کرتے ہیں، فی السراء، خوشحالی کے وقت، والضراء، اور تنگ دستی کے وقت، والکاظمین الغیظ، اور جو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تو احسان کرنے والوں کو، محسنین کو پسند کرتا ہے. قرآن و سنت نے جو ہمیں حکم دیا ہے وہ ہے کہ جب نیکی کا داعیہ پیدا ہو جائے نا، دل کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ آ جائے نا، تو فوراً اس پر عمل کر لینا چاہیے. کیونکہ یہاں لفظ ہے نا وسارعوا، دوڑ لگا. تو جلدی سے نیکی کرنے کی طرف متوجہ ہونا، نیکی کا کام جلد کرنا، قرآن و سنت اس کا حکم دیتا ہے. شیطان کے مختلف داؤ ہیں، حربے ہیں اس کے، اور ہر ایک کے لیے الگ الگ داؤ ہے اس کا. کافر کے لیے الگ داؤ ہے اس کا، مومن کے لیے الگ ہے، ہر ایک کے لیے الگ الگ دعوے ہیں اس میں.
مومن کو وہ نیکی کے کام سے یک لخت منع نہیں کر، روک نہیں دیتا، بلکہ مومن کو نیکی کے کام سے، نیکی سے روکنے کے لیے وہ حربہ کیا استعمال کرتا ہے، اسے کہتے ہیں تاخیری حربہ۔ وہ اس کے دل میں یہ خیال نہیں ڈالتا کہ نہ کر اس کو، کیونکہ بندہ مومن کا مائنڈ سیٹ تو پہلے سے ہے نا کہ یہ اچھا کام ہے، کرنا چاہیے، لیکن نہ کرے تو ندامت دل میں ہوتی ہے۔ بندہ نماز نہیں پڑھ نہیں رہا، یا کوئی ایک آدھ نماز مس ہو گئی اس سے، تو اندر دل میں ہی تو ہوتا ہے کہ غلط کام کیا، کوئی بھی نیکی کا۔ تو اس طرح وہ منع نہیں کرتا، بلکہ تاخیری حربہ آزماتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ چلو کچھ دیر بعد کر لیتے ہیں، کچھ دیر ٹھہر کے پڑھ لیتا ہوں۔ مطلب ہے کہ ایک پکا نمازی ہے، اسے اگر نماز سے پیچھے ہٹانا ہے تو اسے اس انداز سے کرے گا تو چلو تھوڑی دیر بعد پڑھ لیتے ہیں، ابھی ہے ٹائم، پھر آہستہ 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 وہ ٹائم اسے نکلواتے ہیں، قضا کروا دیتے ہیں۔ جو نمازی نہیں ہے اسے کسی نے کہا بھائی نماز پڑھو چلو، تو اسے کیا دل میں ڈالتا ہے چلو یار کل سے شروع کریں گے، وہ پکا ہوتا ہے کل سے شروع کریں گے کل، لیکن یہ ایک ایسا اس کا تاخیری حربہ ہے کہ کل آتی نہیں ہے، وہ کل سے کل ہی ہوتی جاتی، کل نہیں آتی۔ اس لیے نیکی کا خیال جب آئے تو فوراً اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ عمر عزیز رفتہ رفتہ اور متسلسل کے ساتھ گزر رہی ہے۔ جب دل میں داعیہ آ جائے نا اس کا نیکی کا، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ آج داعیہ ہے، کل یہ داعیہ نہیں ہوگا، کیونکہ نیکی دو قسم کی ہے، یا آپ اس جسم کے ساتھ جسمانی نیکی ہے یا مالی نیکی ہے۔ نماز پڑھنا، نوافل، قرآن کی تلاوت کرنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، اللہ حاضر القیاس، ایسا ہے کہ جہاں پورا جسم استعمال ہوتا ہے آپ کا۔ ہو سکتا ہے کل یہ جسم ساتھ ہی نہ دے، بیماری ایسی لگ گئی، کسی کو فالج ہو گیا، پورا جسم ہی نکارا ہو گیا، یا کوئی عضو نکارا ہو گیا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ آج نظر ہے کل نظر نہیں، اب کیسے قرآن پڑھے؟ آج صحت ہے، حج فرض ہے، حج کے لیے جا سکتا ہے، تاخیر کرے گا، ہو سکتا ہے کل صحت اجازت ہی نہ دے، کوئی ایسی بیماری لگ جائے جا نہیں سکتا۔ تو اس لیے اگر مالی نیکی ہے، ممکن ہے آج مال ہے کل مال ہی نہ ہو، اور مال نہ ہونے کی پھر بڑی صورتیں ہوتی ہیں۔ آج ایک آدمی، میں ایک مثال دیتا ہوں، وہ ایک مخصوص رقم کے اندر اپنی گزر بسر کر سکتا ہے، اپنے بال بچوں کو کھلا سکتا ہے، اپنے اوپر بھی خرچ کر سکتا ہے، پھر کچھ بچ بھی جاتا ہے، اس میں پھر وہ صدقات و خیرات بھی کر سکتا ہے، لیکن آنے والے وقت میں وہی مخصوص رقم اس کے پاس آتی ہے، لیکن اس میں اب ہوتا کیا کہ اس کی اپنی گزر بسر بھی نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا آج داعیہ موجود ہے، ہو سکتا ہے کل یہ نہ ہو، یہ مال ہی پاس موجود نہ ہو۔ اس لیے اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ جو دل میں نیکی کا داعیہ آتا ہے، نیکی کا خیال دل میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن کے دائیں طرف ایک فرشتہ ہے جو اس کے دل میں نیکی کا خیال ڈالتا ہے، یہ نیکی کر، یہ نیکی کر، یہ نیکی کر۔ بائیں طرف شیطان بیٹھا ہے، وہ اس نیکی کے خیال کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، اس سے ہٹ جائے، وہ غفلت میں ڈالتا ہے۔ فرمایا جب ایسا خیال نیکی کا دل میں آ گیا فوراً عمل کر، یہ غفلت میں ڈال دے گا جو بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے۔ بالفاظ دیگر جب نیکی کا داعیہ دل میں پیدا ہو گیا، عمل کر لے گا تو اس کو غالب کر دیا، جو فرشتہ میرے دل میں خیال نیکی کا ڈال اس کو غالب کر دیا۔ اگر نہ عمل کیا تو پھر بھول جاتا ہے نا بندہ، بلا دیتا ہے شیطان، اسے مغلوب کر دیا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ ہوا کہ اسے مغلوب نہ کرو، اسے غالب کرو، مغلوب نہ کرو۔
تو یہ جو داعیہ دل میں نیکی کا پیدا ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک مہمان ہے، اور مہمان کی خاطر مدارت کرنا شریف النفس بندے کو اس کے ذمہ لازم، ہر بندے کے ذمہ لازم ہے۔ شریف النفس بندہ مہمان کی خاطر مدارت کرتا ہے، حتیٰ کہ اسے کہیں سے قرض لینا پڑے، قرض لے کر بھی مہمان کی مہمانداری، مہمان نوازی کی کرے گا۔ اگر آپ مہمان آئے اور مہمان کی خاطر مدارت نہ کریں تو ناراض ہو جائے گا، اور پھر ایسے بھی ناراض ہو جاتے ہیں کہ پھر مڑ کے وہ کبھی رابطہ بھی نہیں کرتے اس سے، ایسے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو مہمان ہے اللہ کی طرف سے، جو نیکی کا داعیہ دل میں پیدا کرتا ہے، یہ داعیہ جو ہے یہ مہمان ہے اللہ کا، اس کی خاطر مدارت کرنی چاہیے، اور اس کی خاطر مدارت ہے اس نیکی پر عمل کرنا، یہ خاطر مدارت۔ لہٰذا کبھی دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے میں زندگی غفلت میں گزار رہا ہوں، لا یعنی کاموں میں صرف کر رہا ہوں، زندگی اپنے اوقات کو ان کاموں میں خرچ کر رہا ہوں، فلاں غلط عادت میرے اندر موجود ہے، تو کچھ میری اندر کی اصلاح ہونی چاہیے نا۔ بری عادات جب پکی ہو جائیں نا، پھر جس طرح کوئی نشے والا آدمی نشے پر لگا ہوا ہوتا ہے، وہ چھوڑنا چاہے بھی نہیں چھوڑ سکتا، تو ایسی چیزیں، ایسی غلط عادات یہ بھی کیا ہے، پختہ ہو جائیں پھر چھوٹتی نہیں ہیں، پاؤڈر کے نشے کی طرح۔ ہمیں تو اسی کا پتہ نا، پاؤڈر کا نشہ، اب تو پتہ نہیں پاؤڈر کے ابے نشے بھی موجود ہیں۔ تو بہرحال ویسے جو ہمارے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں نا، انہیں زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹی میں زیادہ ان چیزوں کا کاروبار ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑا عالمی ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں ان چیزوں کا عام رواج دشمن نے پیدا کیا۔ تو بہرحال اصلاح نفس کا خیال دل میں آ گیا کہ میں اپنے نفس کی اصلاح کروں۔ جب یہ خیال آئے گا نا کہ اپنے نفس کی اصلاح ہونی چاہیے، شدت کے ساتھ شیطان کس قسم کے وسوسے اندر ڈالے گا، یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام کر لوں، پھر اس کے بعد میں بس یہ والا کام بس ہو جائے نا، اس کے بعد میں پھر سے اس طرف لگ جاؤں گا۔ یہ تو شیطان وسوسہ پیدا کر رہا ہے۔ تو مالک کیا کہتے ہیں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ بس جلدی کرو، اللہ کی مغفرت حاصل کرنے میں، جنت حاصل کرنے میں دوڑ لگا دو، جلدی کرو۔ تو اس چیز کو دماغ میں رکھ کر کہ مالک کا حکم یہ ہے کہ جو بھی اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے، اس کی طرف جلدی سے جایا جائے، جلدی۔ اور یہ یاد رکھیں، شریعت مطہرہ قرآن و سنت میں نیکی کے کاموں میں مسابقت، مقابلہ بازی، مسابقت کا معنی کیا ہوتا ہے، مقابلہ بازی، نیکی کے کاموں میں مسابقت کرنا اس کا حکم ہے۔ جی فلاں آدمی 5 وقت کا نمازی ہے، مجھے 5 وقت کا باجماعت نمازی بھی ہونا چاہیے، تو وہ نماز پڑھ کے آ جاتا ہے، جی میں تو کیا کروں گا، بیٹھ کے تلاوت بھی کروں گا۔ تھوڑا آگے وہ تلاوت کرتا ہے، چلو وہ تلاوت بھی کرے، میں اس کے بعد کچھ نوافل بھی پڑھ کے آؤں گا۔ اچھا وہ بھی یہ کام کرو، تو وہ 5 نمازیں پابندی سے پڑھ رہا ہے، میں تو اب تہجد ہی پڑھوں گا بھائی۔ اللہ حاضر القیاس، آگے سے آگے اس مسابقت کا حکم ہے، آگے بڑھو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی۔ اور حصول دنیا میں عدم مسابقت کا حکم ہے، دنیا حاصل کرنے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ، مقابلہ بازی نہ کرو۔ ایک حدیث سناتا ہوں اس بارے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اگر محنت کرتا ہے، حلال روزی کماتا ہے، کسب حلال روزی کمانے کے لیے محنت کرتا ہے، اور پھر مقصد اور نیت کیا ہوتی ہے، میں خود بھی کسی کا محتاج نہ رہوں، مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، میری آل اولاد بھی کسی کی محتاج نہ رہے، ضروریات زندگی آسانی کے ساتھ انہیں میسر ہو جائیں، اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کے حضور ملے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ لیکن فرمایا ایک آدمی حلال روزی کی محنت تو کرتا ہے، لیکن نیت اس کے پس پردہ ہوتی کیا ہے،
وہ جو فلاں ہے میں اس سے آگے نکلوں، اس کے پاس جتنا مال ہے اس سے زیادہ میرے پاس ہونا چاہیے. رشتہ داروں میں زیادہ اس بات کی طرف ہیں، اس سے زیادہ اس کے پاس وہ گاڑی ہے، میرے پاس یہ والی ہونی چاہیے جو اس سے اعلیٰ ہے. اس کے پاس ایسا گھر ہے، میرے پاس ایسا گھر ہونا چاہیے. اللہ حاصل کیا اس طرح. اور پھر پس پردہ نیت کیا ہوتی ہے کہ لازم بات ہے جب گیدرنگ ہوگی تو میں اعلیٰ حیثیت سے جاؤں گا. یہ دماغ میں تکبر آ گیا. یہ تکبرانہ سوچ، یہ ریا. اگرچہ وہ محنت ٹھیک کر رہا ہے لیکن نیت اس کی پس پردہ یہ ہے. کل اللہ کے حضور جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوں گے. اس پر ایک کسب حلال کی کوشش تو کی لیکن پس پردہ نیت کچھ اور تھی. یہ نیت کا ایک بڑا عمل تھا. دنیا کے اندر حصول دنیا میں جو عدم مسابقت ہے، یہ مسابقت نہیں ہونی چاہیے، اس کا حکم ہے قرآن و سنت کے اندر. اور پھر اس بات کی جو تعلیم دی گئی صحابہ کرام کو، یہ راسخ ہو چکی تھی ان کے اندر کہ امور آخرت میں مسابقت، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کا جذبہ. اب دیکھیں غزوہ تبوک انتہائی مشکل غزوہ ہے، شدید گرمی کا موسم. یہ ہماری یہ والی گرمی نہیں، عرب کی گرمی. تبوک تک کا سفر 1200 کلومیٹر طویل سفر، اور وہ سفر بھی جو ہے نا وہ صحرا، پہاڑی علاقے، ایسے سفر. اور پھر مدینہ منورہ میں سیزن ہے کھجور کے پکنے کا، پورے سال کی معیشت کا مدار بھی اسی پر ہے. اور پھر اس سے پچھلا سال وہ سالی کے اندر گزرا ہے. اب اتنی زیادہ چیزیں ہیں، اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے مدینہ منورہ میں رہ جانا سب کی ضرورت ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام کا حکم دیا ہے کہ ہر بندہ نکلے، جسے کوئی شرعی عذر نہیں وہ سب کے سب نکلیں گے. اور صرف اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا جس کے پاس جو ہے وہ خرچ کرنے کے لیے تیار، خرچ کرے. وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس موقع پر سوچا کہ آج موقع ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکلنے کا، میں آگے نکل جاؤں. تو یہاں آگے نکلنا کس چیز میں تھا؟ زیادہ میں خرچ کروں اللہ کے راستے میں. تو یہ اپنی کل متاع حیات جتنے پوری جتنا ان کے پاس مال ہے ٹوٹل مال کا ہاف کر کے پیش کر دیا. عمر اپنے لیے پیچھے کیا چھوڑا کہ جی اللہ کے رسول میں نے ہاف آدھا کر دیا، آدھا پیش کر دیا کل مال کا، آدھا چھوڑ دیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے. ابوبکر کیا پیچھے چھوڑا؟ اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے پیچھے، میرے پاس اب یہی ہے، سب کچھ پیش کر. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دن میں نے سوچا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں کبھی آگے نہیں نکل سکتا. بھائی یہ ہر میدان میں آگے ہیں. آج میں نے سمجھا کہ میں نکل جاؤں گا لیکن نہیں، ان سے میں نہیں نکل سکتا آگے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 دینار پیش کر دیے. ایک دینار سونے کا ہوتا ہے نا، یہ تقریباً 4.25 گرام کا ہوتا ہے. ایک دینار 4.25 گرام کا، خود ہی حساب لگا لیں کتنی رقم بنتی ہے. ایک صحابی ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدور صحابی ہیں، سارا دن مزدوری کی، 1 سا مزدوری ملی، سا 4 کلو 4.5 کلو کھجوریں ملی مزدوری میں. وہ پوٹلی لا کے پیش کر دی. منافقین نے آپس میں خسر پھسر کے نکالا ہو جی اب اس کے ساتھ جہاد ہوگا بھائی، یہ 4 کلو کھجور کے ساتھ جہاد ہوگا. جبرائیل امین آئے، عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ فرماتا ہے اس پوٹلی کو اس ڈھیر کے اوپر رکھا جائے، ہمیں یہ سب سے زیادہ پسند آیا یہ، کیونکہ ان کی کل متاع یہ تھی، سب کچھ پیش کر دیا اور انہوں نے جو مزدوری کی تھی مزدوری کر کے. تو جہاں حضرات نے عجیب مثالیں پیش کی، بہت کم نام ذکر کیا نا، عجیب و غریب مثالیں پیش کی ہیں مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے.
لیکن مسابقت ہے خیرات نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی. فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں مسابقت کرو، دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال الصالحات فتكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مسلما ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بغرض من الدنيا. فرمایا کہ نیک اعمال میں جلدی کر لو. کب کی بات ہے جو ارشاد فرما رہے ہیں؟ 1450 سال تقریباً پہلے کی بات ہے. فرمایا جلدی کرو نیک اعمال میں، کیونکہ فتنے اس طرح آ رہے ہیں جس طرح کے اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں. رات ہو، چاند نہ ہو، شہروں کی زندگی نہ ہو، ذرا باہر ہو نا جہاں اندھیرے نظر بھی آتے، پتہ چلتا ہے اندھیرا ہے. تو چلیں سردیوں کی راتیں ہوں، 7 بجے کے بعد 8 بجے ہو گئے تو 8 بجے کیا کوئی روشنی ہو جائے گی؟ مزید وہی رات گہری ہے. 9 بجے پھر آگے اور اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تو یہ صبح تک تو کوئی روشنی نہیں ہو رہی نا. ایسے ہی فرمایا فتنہ فتنہ فتنہ، مزید فتنہ، مزید فتنہ، مزید، اور فتنے ہی فتنے آ رہے ہیں آگے. یہ نہیں ہے کہ ایک فتنہ گزرا تو اگلا کوئی اچھی بات نہیں، آگے مزید بڑا فتنہ آ رہا ہے. فتنے ہی فتنے آ رہے ہیں، اور فتنوں کا حال یہ ہوگا یصبح الرجل مؤمنا، صبح کو ایک آدمی مومن ہوگا، ویمسی کافرا، شام تک کافر ہو چکا ہوگا، ویمسی مؤمنا، شام کو مومن ہوگا، ویصبح کافرا، صبح تک کافر ہو چکا ہوگا. یبیع دینہ، اپنے دین کو بیچ دے گا بندہ، بغرض من الدنیا، دنیا کے مال و اسباب کی وجہ سے اپنے دین کو، ایمان کو بیچ دے گا. اس فرمایا ایسا وقت آنے والا ہے، لہذا جو تمہارے پاس وقت موجود ہے اس موجودہ وقت کے اندر اعمال صالحہ خوب کر لو. آگے فتنوں کا وقت آ رہا ہے. ہمارے پاس جو وقت موجود ہے بھئی یہی وقت ہے ہمارے پاس. آنے والے وقت کو یہ نیت نہیں کہ بس جی یہ کام کر لوں پھر اس کے بعد پکا نمازی، یہ کام کر لوں پھر حج، یہ کام کر لوں فلان، نہیں. فتنے اس درجے میں آ رہے ہیں کوئی موقع نہیں ملے گا. اور پھر یہ پریکٹیکل بات ہے، ہر آنے والا دن مشکل ہی ہوتا جا رہا ہے. 2 سال پہلے 3 سال پہلے حج کی جو زیادہ راہ تھا وہ خرچ حج پر کیا آ رہا تھا، آج کیا آ رہا ہے. آنے والے وقت میں اس چیز سے مزید آگے ڈبل اور ٹرپل کرتے جائیں، آگے چلتا جائے گا. پھر اللہ حاضل قیاس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کے ساتھ اس بات کی طرف بلا رہے ہیں. اتنا کہہ فرما دینا کافی تھا نا کہ بادروا بالاعمال الصالحات، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو. لیکن آگے مثال بڑی عجیب دی ہے کہ فتنوں کا ایسا دور، ایسا وقت آ رہا ہے کوئی تمہیں موقع نہیں ملے گا. اس میں بندے کا تو حشر یہ ہوگا کہ بندہ دنیا کے خاطر اپنا دین بیچ دے گا. نیکی کرنے کا کام ہوگا، ایمان ضائع ہو جائے گا، ایمان چلا جائے گا. صبح کو مومن شام کو کافر، شام کو مومن صبح کو کافر، یہ حال ہو چکا ہوگا. اس لیے بادروا بالاعمال الصالحات. اب صحابہ کرام نے اس بات کو بڑا اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیا. اس کی ایک مثال بڑی عجیب سی ہے. غزوہ احد کے موقع پر ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. بڑی شدت کی لڑائی چل رہی ہے. اللہ کے رسول یہ جو ہم قتال کر رہے ہیں ہمیں اس کا کیا بدلہ ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت. بس اتنی بات ارشاد ہے، جنت. تو جو صحابی روایت کو نقل کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ یہ اس وقت کھجور کھا رہے تھے. آدھی کھجور ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، کھجور کو وہیں رکھا اور اندر صفوں کے اندر گھس گئے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. اب اتنا انتظار نہیں کیا کہ وہ بقیہ کھجور کو ختم کر کے جائیں، نہیں، اب جنت. بادروا بالاعمال الصالحات، نیک اعمال کرنے میں جلدی کریں. ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول
ایو صدقۃ اعظم اجرا، کون سا صدقہ اجر کے اعتبار سے بہت بڑا ہوا ہے، جس کا اجر سب سے زیادہ ہے، وہ کون سا صدقہ ہے؟ فرمایا ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى، فرمایا اس حال میں تو صدقہ کر، تیری حالت یہ ہو کہ تو صحت مند ہو، صحیح شحیح، مال کی تما بھی تیرے اندر دل کے اندر موجود ہو، مال اچھا بھی لگتا ہو تجھے، تما بھی مال کے اندر موجود ہو، وتخشى الفقر، تجھے فقر کا بھی ڈر ہو، بھئی یہ مال نکالوں گا تو میرے پاس مال کم ہو جائے گا، اس کا بھی تمہیں ڈر ہو، وتأمل الغنى، اور تو امیر ہونے کی بھی امید رکھتا ہو کہ مزید مالدار بن جاؤں، یہ سب چیزیں تیرے اندر موجود ہوں، اس کے ساتھ تو صدقہ کرے، فرمایا ایسا صدقہ اجر کے اعتبار سے سب سے بڑا ہوا ہے۔ فرمایا ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، فرمایا صدقہ کرنے میں تاخیر نہ کرنا، بس جلد از جلد صدقہ کر لے، کیونکہ ایسا وقت بھی اچانک آ سکتا ہے نا، یہ تیری جان جو ہے نا وہ نکلنے کے قریب ہو جائے، جہاں بلب ہو جائے، تو روح نکلنے کے قریب آ گئی، اب تو کیا کرے گا؟ تو کہے گا لفلان کذا ولفلان کذا، فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا، مسجد میں اتنا دے دینا، مدرسے میں اتنا دے دینا، یعنی فلاں لوگ ضرورت مند ہیں، اس فلانے ضرورت مند کو اتنا دے دینا، اب تیری وصیت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وقد کان لفلان، اب تو مال جو ہے تیرے وارثوں کا ہو چکا ہے، اب تیرا نہیں رہا، اب تو جتنی وصیت کرتا رہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال الصالح، بادروا بالاعمال الصالح، فرمایا نیکی کرنے میں جلد بازی کرو، بادروا بالاعمال الصالح سبعا، 7 وجہ سے جلد بازی، جلدی کرو 7 وجہ سے، هل تنتظرون الا فقرا منسیا، ابھی تک تو مال خرچ کیوں نہیں کر رہا؟ کیا اس بات کا تو انتظار کرتا ہے ایسا فقر طاری ہو جائے کہ ہر چیز تجھے بلا دے؟ یعنی ایسا فقر کہ جو ہر چیز بلا دینے والا ہو، اس کے آنے سے پہلے پہلے مال صدقہ کر، کیوں؟ اگر مال نہ رہا، آج ہے کل نہ رہا، تو تجھے یہ ہر چیز سے بیگانہ کر دے گا، کیوں؟ اب تیری سوچ یہی ہوگی کہ میں کچھ آٹا کما کر گھر لے جاؤں، بچوں کا پیٹ پال لوں، کچھ ہر چیز تجھے بلا دے گا، تجھے کچھ نہیں پتا ہوگا فلاں نے کی ہے، فلاں نے کی ہے، نماز بھی ہے نہیں ہے، فلاں کچھ بھی نہیں، ایک ہی بات تیرے دماغ میں ہوگی میرے پاس ہے کچھ نہیں، میں کچھ کما کر جو ہے نا گھر لے جاؤں۔ فقرا منسیا، جیسے ابھی سیلاب کی کیفیات ہیں، سیلاب آیا نا تو بڑے بڑے مالدار فقر میں چلے گئے نا، اب صرف انہیں اس بات کا ہے کچھ تھوڑی سی جگہ مل جائے جہاں کچھ ہے جی سر ڈھانپنے کی جگہ مل جائے، کچھ جو ہے وہ پیٹ میں ڈالنے کے لیے آ جائیں، ایسا فقر آ گیا نا لوگوں پر۔ فرمایا هل تنتظرون الا فقرا منسیا او غنم، فرمایا کہ تو ایسے غنا کا، ایسی مالداری کا انتظار کر رہا ہے، متغیہ، جو سرکشی میں مبتلا کرنے والی۔ بعض دفعہ بندہ یوں سوچ رہا ہوتا ہے بس یہ میرے پاس اتنا اتنا مال ہو نا تو پھر میں یہ بھی کام کروں، فلاں جگہ صدقہ کروں، فلاں۔ فرمایا ایسے مالداری اور غنا کا انتظار نہ کر، کیونکہ جب مالداریاں آ جاتی ہیں تو بندہ سرکشی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے مالدار دیکھیں، زندگی بھر بڑا بڑا مال، زندگی بھر کبھی بیت اللہ کا جا کے جو ہے نا اس نے زیارت نہیں کی، اس نے ہر سال سوئٹزرلینڈ، سنگاپور، پتہ نہیں کڑے کڑے پور، سب پوروں میں چلے جاتے ہیں، لیکن اس طرف وہ چلیں، وہ بیت اللہ تو دور ہے، مسجد کے اندر آنے کا اسے جرت نہیں ہوتی۔ بڑے مالدار ایسے ہیں، وہ نگاہوں کے سامنے میں گھوم رہے ہیں۔ فرمایا او غنم متغیہ، تیسری بات فرمایا آؤ مرضاً، یا کسی بیماری کا انتظار کر رہا ہے، فاسدان، جو کہ جسم کو فاسد ہی کر دے، ایسی بیماری کا انتظار کر رہا ہے، پھر عمل صالح تو اسے نہیں ہو سکے گا، ایسی بیماری طاری ہو گئی ہل نہیں سکتا، ایسی بیماری طاری ہو گئی کوئی غضب فارغ ہو گیا ہے جی، ہاں جی یہ بچوں کی شادیاں کر رہے ہیں، پکا مسیطڑ ہو جاواں گا جی، وہ ان کاموں میں لگا
اب جب مسجد میں آنے کا وقت اس کا خیال آتا ہے، اب کیا ہے جی، اب تو چل نہیں سکتا، مسجد جا نہیں سکتا، آ بھی گیا، اب میں سجدہ بھی نہیں کر سکتا، رکوع بھی نہیں کر سکتا، اب یہ کام بھی نہیں ہو رہے، گھٹنے جواب دے گئے، کمر جواب دے گئی ہے، اللہ حاضل قیاس او مرضا مفسدہ او حراما مفندا، یا ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہا ہے جو بڑھاپا سٹھیا دے، عقل کو فاتر کر دے، عقل میں فطور ڈال دے، ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہیں جی۔ نہ جی میں ابھی اگر داڑھی رکھ لی تو لوگ کہیں گے جی بابا جی ہو گئے جی، بس یہ کام کر لیں، ریٹائر ہو جاؤں، پھر بچوں کی شادی وہ کر کے فارغ ہو، پھر سر اب جب بڑھاپا آتا ہے دماغ میں ایسا فطور آتا ہے جی، بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں جی۔ اب جی بس جی ابا جی نے یہ آپ سے بات تو کی ہے لیکن ابا جی کا دماغ کام نہیں کر رہا، وہ باتیں کر جاتے ہیں ایسی، بڑے ایسے بڑے بڑے مالدار، ان کو مالی معاملات استعمال کرنے سے روک دیا گیا کیونکہ جی ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ابھی۔ فرمایا او موتن مجہزا، اچانک موت کا انتظار کر رہا ہے، یعنی کہ جلدی اعمال کر لے، ہو سکتا ہے اچانک موت آ جائے، پھر کوئی نیک عمل کرنے کا موقع کہاں ملے گا۔ نمبر 6 فرمایا او دجال، اور دجال کا انتظار کر رہے ہو، فشر غائب ينتظر، فرمایا یہ دجال تو ایسا شر ہے جو ابھی غائب ہے، اس کا انتظار کرنا بھی بڑا شر کا انتظار کرنا ہے۔ یعنی کیا بتلا دیا، اور ابھی تک نیک اعمال کر لو، اس دجال بدبخت کے آنے سے پہلے دجال آ گیا، حال یہ ہو جائے گا، نیکی کے بارے میں سوچے گا، اچھائی کے بارے میں سوچے گا بھی، وہ سوچنا بھی جرم بن جائے گا تیرا۔ اور فرمایا او الساعۃ فالساعۃ ادہا وامر، اور قیامت کا انتظار کر رہے ہو، اعمال صالحہ کی طرف متوجہ نہیں ہو، قیامت کا انتظار کر رہے ہو، فالساعۃ ادہا وامر، یہ قیامت تو بڑی سخت اور کڑوی چیز ہے، یعنی قیامت کا انتظار کر رہے ہو، اس سے بھائی فرمایا کہ بادروا بالاعمال الصالحہ، صالح اعمال کی طرف جلدی توجہ کر لو۔ خلاصہ کلام یہ ہے، ابھی ہمارے پاس ایک موقع موجود ہے، اتنی بڑی ابتلا، الفاظ رضا میں رکھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، ابتلا آزمائش یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور بڑا حصہ ہمارا اس آزمائش کے اندر مبتلا ہو گیا۔ صرف وہی نہیں، ہم بھی آزمائش کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ ان کے لیے آزمائش تو وہ ہے، سیلاب سے متاثر عجیب طرح متاثر ہوئے ہیں، ان کے لیے آزمائش وہ، ہمارے لیے آزمائش یہ کہ ہم کس حد تک جو ہے اٹھ کے اپنے بھائیوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ان کے نقصانات کا ازالہ تو ہم نہیں نہ کر سکتے، لیکن کم از کم اتنا ہو سکتا ہے کہ کسی کو کوئی خیمہ میسر آ جائے، وہ آرام سے بیٹھ کے اندر وہ کھانا وغیرہ کھا لیں، کوئی پردہ میسر آ جائے، عورتیں اندر بچے اندر، مردوں نے تو باہر ہونا ہے، وہ کم از کم ان کی عورتوں بچوں کو اتنی جگہ میسر آ جائے جس میں وہ اپنے آپ کو باپردہ رکھ سکیں، کوئی 2 وقت کا کھانا کھا سکیں۔ جب ان کے پاس اتنا بھی سہارا ہو گیا تو وہ اس آزمائش میں صبر کر لیں گے، جب اتنا بھی ان کے پاس سہارا نہیں ہوگا وہ صبر نہیں کر سکیں گے، آزمائش کے اندر وہ ناکام ہو جائے، اس امتحان کے اندر ناکام ہو جائیں گے۔ اور ہمارے اوپر جو آزمائش ہے، کیا ہم بھی اپنے بھائیوں کی امداد کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اگر نہیں ہوتے، ہم اس آزمائش کے اندر ناکام ہو گئے تو کیا وہ اس طرف آزمائش نہیں آ سکتی؟ مولا ان کو آزما رہا ہے تو آزمائش ہمارے اوپر بھی آ سکتی ہے براہ راست اس طرح۔ لہذا ہمارے پاس موقع ہے، در میں سخنے کسی بھی انداز سے کچھ میسر ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، ولو بشق تمرۃ، اس حد تک فرما دیا کہ ایک گٹلی جو ہے نا کھجور کی، اگر وہ بھی جو ہے تمہیں ایک ٹکڑا کھجور کا وہ بھی اگر صدقے میں دے کر جہنم کی آگ سے بچ جانا پڑے تو اپنے آپ کو بچا لو۔ یعنی کہ یہ دنیا کے اندر اتنی سخت آزمائشیں آ جائیں کہ ایسی آزمائشیں آ جاتی ہیں، بندے کا ایمان اللہ تعالیٰ سے اٹھ جاتا ہے، پھر بندہ ایمان سے چلا جاتا ہے، اور جس کا سب کچھ لٹ جائے، حتیٰ کہ اسے کچھ کھانے کو میسر نہ ہو، اس کے بال بچے مر جائیں، نہ مرے ہوں لیکن وہ چھت نہ میسر ہو، نیلے آسمان تلے آ جائیں، ان کا ایمان ختم ہو جایا کرتا ہے۔ ان کے ایمان کو بچانے کے لیے بھی محنت کرنی ضروری ہے، ان کی جان کو بچانے کی محنت کرنی بھی ضروری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔